ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الحنين الرؤوف الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر 1441 ہجری کا رمضان مبارک کا آخری عشرہ گزر رہا ہے اور لیلۃ القدر کی آمد ہے، اور لیلۃ القدر رمضان مبارک کے مہینے میں ہے، اور بہت ساری احادیث میں لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں ایک ہوتی ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ تو لہٰذا آخری عشرے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے رمضان مبارک کا پورا مہینہ ہی آخرت کی دولت کمانے کا مہینہ ہے، اور بالخصوص پھر آخری عشرہ جو ہے یہ زیادہ سٹرگل کرنے کا، محنت کرنے کا، خلوص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کا، اور اس لیے اس کے لیے مصنون اعتکاف ہے اس لیلۃ القدر کی رات کو پانے کے لیے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشرہ شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب آخری عشرہ رمضان کا آتا تھا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تہمت کو مضبوطی کے ساتھ باندھ لیتے تھے، مضبوطی کے ساتھ تہمت کو باندھ لیتے تھے، اور رات بھر عبادت فرماتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگایا کرتے تھے۔ اور یہ روایت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں اپنے اہل خانہ کو عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ اور تہمت مضبوط کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل خانہ سے علیحدگی اختیار فرما لیتے تھے۔ تہمت باندھنا استعارہ ہے، یہ تشبیہ ہے، یہ مثال کے پیرائے میں مسئلے کو سمجھایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے قریب نہیں جاتے تھے۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، آخری عشرہ اعتکاف کے دوران ہمیشہ نبی علیہ السلام اپنے اہل خانہ سے دن کو بھی اور رات کو بھی الگ رہتے تھے۔ لیلۃ القدر کی بڑی عظمت اور فضیلت، اور یہ بڑی خیر و برکت والی رات ہے، لہٰذا اسی رات کو اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور قرآن میں اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ اسی رات میں آسمان سے زمین پر تقدیری فیصلے لے کر فرشتے اترتے ہیں، 1000 مہینے یہ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، لہٰذا اس رات کی خیر اور بھلائی پانے والے اس ایک رات کے اندر یہ 83 سال اور 4 مہینوں کی عبادت کا اجر اور ثواب پا لیتے ہیں۔ لیلۃ القدر کو سید اللیالی یعنی تمام راتوں کی سید و سردار رات کہا گیا ہے۔ اس رات میں توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، دعا و مناجات کرنی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، اور صلاۃ و تسبیح پڑھنی چاہیے، تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، روٹھے احباب کو منانے کی سٹرگل کرنی چاہیے، جو رشتہ دار، جو اعزاء و اقارب ہیں، اور اس رات کو معاف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے اس کی رضا اور قرب کو حاصل کرتے ہیں اس رات کو، لہٰذا اس رات کو اتنا بڑا قرب حاصل ہوتا ہے کہ جو دوسری ہزاروں راتوں کے اندر بھی یہ قرب کا سفر طے نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اس مادی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ تیز رفتار فراٹے مارتی ہوئی گاڑیاں، لینڈ کروزر، پجارو اور ہوائی جہاز اور راکٹ وغیرہ کے ذریعے اب ایک دن بلکہ 1 گھنٹے میں کتنی مسافت طے ہو جاتی ہے، اسی طرح اس رات کو روحانی طور پر بھی اسی طرح، جس طرح مادی سفر تیز رفتار گاڑیوں نے آسان کر دیا ہے، اسی طرح لیلۃ القدر کی رات کی توبہ، استغفار، تلاوت، نوافل، صلاۃ و تسبیح اور گڑ گڑانا، اس وقت پوری دنیا، پورا عالم اسلام، پوری انسانیت جو ہے وہ کرونا وائرس کی اس موذی مرض وبا کے اندر مبتلا ہے، لہذا اس سے نکلنے کے لیے سچے دل کی توبہ ہے۔ لہٰذا یہ لیلۃ القدر، اس کے اندر طلبگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت فیض اور برکت، اور جاگنے والے جب جاگتے ہیں، شب بیداری کا اہتمام کرتے ہیں، تو ان میں کئی ایسے مقبول بندے ہوتے ہیں جن کی دعا جو ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ جو رات ہے یہ اہم فیصلوں کی رات ہے۔ لیلۃ القدر میں مخلوقات کے متعلق تمام اہم امور جن کے فیصلے اس سال میں اگلی لیلۃ القدر تک واقع ہونے والے طے کر دیے جاتے ہیں۔ کون کون اس سال پیدا ہوگا، کون کون اس سال میں فوت ہوگا،
کس کو کس قدر رزق اس سال میں دیا جائے گا، وہ تمام فیصلے جو تقدیر الہی میں پہلے سے طے شدہ تھے اس رات میں متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا قضاء و قدر کی تنفیذ جن فرشتوں کے ذریعے ہوتی ہے وہ لیلۃ القدر کی رات میں یہ سالانہ احکام ان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ لہذا یہ سلامتی والی، امن والی، خیر والی، برکت والی، رحمت والی رات ہے۔ لہذا یہ آخری عشرے کی اب طاق راتیں کتنی رہ گئیں؟ 27 اور 29۔ تو لہذا آپ اور میں ہر لمحے کو اپنے لیے لیلۃ القدر سمجھیں۔ اس لیے اس کو مخفی رکھا گیا ہے، متعین نہ کرنے کی ایک حکمت ہے۔ تو لہذا تاکہ ہر رات کو انسان لیلۃ القدر سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرے عبادت کی، جاگنے کی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اسے از راہ رحمت مخفی رکھا ہے تاکہ سب کے سب لوگ شقی نہ بن جائیں۔ اگر اتفاقی طور پر چھوٹ جائے تو کوئی آدمی محروم نہ رہ جائے۔ لہذا لیلۃ القدر کو کس لیے مخفی رکھا گیا، پوشیدہ رکھا گیا؟ پورے سال میں گردش کرتی ہے، پھر مختلف مہینوں کی روایات آتی ہیں، پھر رمضان شریف کے پورے مہینے کی روایت آتی ہے، پھر ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی روایت آتی ہے، پھر آخری عشرے کی بھی طاق راتوں کی روایت آتی ہے۔ تو لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ثواب اور اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ عبادت کی، اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا کبیرہ گناہ ان کو چھوڑنا پڑتا ہے، ان پر توبہ و استغفار کرنی پڑتی ہے۔ اگر مخلوق کے حق ہیں تو وہ دینے پڑتے ہیں۔ تو لہٰذا ثواب کی امید اور نیت میں اخلاص، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ صدقہ و خیرات، ذکر و تسبیح، توبہ و استغفار، دعا، درود شریف۔ لہٰذا لیلۃ القدر کی اس رات کی جو محبوب ترین دعا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین دعا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان مقدس راتوں میں اللہ سے گڑ گڑا کے یہ مانگو کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اے اللہ تو بہت معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو مجھے بھی فرما دے۔ تو دوستوں کے نام یہ ضروری پیغام ہے کہ یہ رات اللہ سے معافی طلب کرنے کی رات ہے۔ تو لہٰذا ہمارے ملک کا یہ مافیا، ذخیرہ اندوز مافیا، مہنگائی کرنے والا مافیا، یہ آج کی رات توبہ کرے۔ جب تک ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے تو اللہ کیسے معاف کرے گا؟ ہم اللہ سے تو معافی کا سوال کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ رات لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت پانے کے لیے مخلوق خدا پر رحم، کرم، مہربانی، تم زمین پر مہربانی کرو، عرش والا تمہارے اوپر مہربانی کرے۔